معافی چاہتے ہو تو سب عرفات میں جمع ہو جاؤ. آج کے دن یہاں کوئی خاص وظیفہ ہے ہی نہیں. کچھ وظیفے جو بتائے گئے کہ پڑھو، لیکن خاص کوئی وظیفہ مختص نہیں کیا گیا. لیکن آج صرف دعا ہی کرنا ہے. کیا پورا حج ہے ہی کیا؟ دعاؤں میں مشغول ہی رہنا ہے. سنی دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کی جانب سے حج 2025 کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی تربیتی کیمپ اور ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حج کو مناسک کی عملی تربیت، شرعی احکامات اور سفر کے آداب سے آگاہ کیا گیا. یہ پروگرام بنگلور شہر کے بیریز امیٹی ہال میں منعقد ہوا، جہاں مرد و خواتین عازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمپ میں عازمین کو احرام باندھنے کا طریقہ، طواف و سعی، حلق و تقصیر جیسے مناسک کی عملی مشق کرائی گئی، جہاں سنی دعوت اسلامی کے نگران اور مسجد غریب نواز کے امام و خطیب مولانا قاری عظمت اللہ خان قادری نے شرعی احکامات، خانہ کعبہ کے فضائل اور مسجد نبوی کی زیارت پر تفصیلی بریفنگ دی. سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حج 2025 کے لیے کیے گئے تربیتی پروگرام نے نہ صرف عازمین کو عملی رہنمائی فراہم کی، بلکہ روحانی تیاری کو بھی یقینی بنایا. اس کیمپ میں شامل ہونے والوں نے کیمپ کے بارے میں اپنے مثبت تاثرات کا اظہار بھی کیا. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بنگلورو جو مسجد غریب نواز ہے، یہ سنی دعوت اسلامی کا بنگلور کا مرکز ہے، اور یہاں ہر سال الحمدللہ یہ حج تربیتی کیمپ ہوتا ہے. اور جگہوں پر بھی حج تربیتی کیمپ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں بلکہ آؤٹ آف کنٹریز میں بھی جہاں جہاں سنی دعوت اسلامی کی برانچز ہیں، لوگوں تک مسائل حج پہنچانے کے لیے یہ حج کیمپ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پورا حج کا پریکٹیکل سیشن بتایا جاتا ہے کہ مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، رمی جمرات کس طرح سے کرنا ہے. سارے ارکان حج ان کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہم بناتے ہیں، اور اس میں ان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ دوران حج بھی اگر ان کو کچھ مسائل درپیش ہو تو ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کے مسائل کو لیتے ہیں اور اس کو حاضر بھی رہتے ہیں کہ رات میں دن میں بھی اگر وہ سوال کرتے ہیں. بغیر مسائل حج سیکھے حج کرنا یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھو تاکہ تم حج صحیح سے ادا کر سکو. بغیر ارکان اور جو ہے مسائل سیکھے حج کرنا یہ بالکل جو ہے نقصان دہ ہے، اور بہت سارے حاجیوں کو ہم نے دیکھا جا کے بہت پریشان ہوتے ہیں. اس لیے یہ سکھا دیا جاتا ہے. پہلے اگر اس طریقے سے حج کیمپ میں وہ اٹینڈ کر لیں گے، امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو بتایا اس کو اگر یہ نوٹ کر کے جا کر کے کریں گے تو آسانی سے حج ادا کر سکتے ہیں. حج میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں. حج اس لیے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ مجھے کوئی حاجی صاحب کہے، نہ حاجی ٹائٹل لگانے کے لیے حج نہیں کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت ومن استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اس گھر کا حج ہے جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے اللہ کے لیے. پہلے للہ کا لفظ جو ہے نا صرف اللہ کے لیے، تو پہلا حق یہ ہے کہ حج اس لیے کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور حج کو جب جائیں تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں ایک گنہگار جا رہا ہوں، آؤں گا تو وہاں سے انشاءاللہ تعالی نیکوکار بن کر کے آؤں گا. حج کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان وہاں سے آنے کے بعد اچھے اخلاق والا ہو جائے، دیندار ہو جائے، نیک بن جائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹے نہیں، تو اسے سمجھ لیجئے کہ اس کا حج قبول ہو گیا.